ممبر پر بیٹھو تو دین کے دائی بنو، مذہب کے دائی نہ بنو۔ تو آپ کی بات ہر کوئی سنے گا۔ میرے پاس ایک حدیث خطیب آیا، کہنے لگا ایک بات پوچھنی ہے، پہلے قسم کھاؤ سچ بتاؤ۔ میں کہا پہلے گالتا دس میں ایم ہی قسم چاہ دوں، میری قسم کوئی ایڈی سستی؟ اگر نہیں تو سچ نہیں بولے گا، اس لیے پہلے قسم اٹھا۔ میں کہا کرمالا پہلی باری میرے کو لایا تو میری گالتا اعتبار کر، میں تمہیں سچی دساں گا، قسم میں کوئی نہیں چاہوں۔ اس میں کافی رگڑا چلتا رہا، اخیر وہ مان گیا۔ کہنے لگا ہمارے بیان ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، وہی رقصوں پہ اعلان ہوتے ہیں، 300-400 تو ود بندہ نہیں ہوتا، تیرا نہ اعلان ہوتا ہے نہ اشتہار ہوتا ہے، 50,000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے، تو کیڑا وظیفہ کیتا ہوا ہے جن بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ وظیفہ دس۔ میں کہا میں تو کوئی وظیفہ نہیں کیتا تھا، دیکھے ہی نا جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اس وجہ سے میں تینوں آکھیا ہی قسم چاہ، تو بیٹا وظیفہ کوئی نہیں ہے، میں دین بیان کرتا ہوں، دین، اور دین ہر ایک کے اندر ہے، تو اس کی عادت ڈالو۔ مسلک میرے لیے ہے، مذہب میرے لیے ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میرے لیے ہے، میں خود اس پر قائم ہوں، لیکن میں جب دعوت دوں گا تو میں دین کی دعوت دوں گا۔ تو لوگ آپ کو سن، پوری میرا بیان غیر مسلم سنتے ہیں۔ میں 2 سال پہلے گیا تھا بارڈر پر نظام الدین کے اپنا ہندوستان کے اکابر کو لینے، تو بارڈر کھل گیا، ہمارے حضرات نہیں آئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے، تو ایک سکھوں کا پورا جتھا گیٹ سے اندر آیا، میں ایسے سامنے کھڑا تھا، تو اپنے دھیان میں گزر گئے، ایک سکھ کی نظر پڑ گئی، طارق جمیل صاحب، جی اسی تاکہ بیان سونے ہیں، تسی بڑا سندر بیان کر دے ہو۔ دوسرا سکھ بولا کر دے رہی ہو، کیوں سنتے ہیں؟ دین بیان کرتا۔ کتنے اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو جب آپ کے یہ سبق ہوں گے اس میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، تو وہ تو آپ سبق میں ہی سن لیں گے، چونکہ نہ تو میں نے کبھی شروحات پڑھی ہے، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا۔ تو میں تو حیران ہوں، یہ کیا نام ہے، وفاق والوں پر انہوں نے سوال بنا دیا ہے امتحانوں میں کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا۔ تم لکھ دینا، ان کا دل نہیں کیا تو میں نے نہیں۔ امام بخاری نے کیوں، امام بخاری صاحب یہ چاہتے تھے، امام بخاری صاحب کا یہ تھا، کچھ مل کے آئے ہوئے امام بخاری نے جڑا آکھی جاندے ہو، ان کی یہ تھی منشا، ان کی یہ تھی منشا۔ وہ ہمارے شیخ رمضی صاحب شاید آپ نے نام سنا ہو، ہمارے استاد ہیں، بڑے فاضل، بہت فاضل۔ تو ایک میں بخاری پڑھاتا رہتا ہوں، نبذہ تھوڑا تھوڑا ہر کتاب سے پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں۔ تو ایک آدمی حدیث، اس کا ترجمہ الباب کوئی اور حدیث کوئی اور، کوئی درمیان میں راستہ ہی نہیں۔ میں نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری کے مشکل ترین ابواب میں سے، اور اصعب پر زور دیا من اصعب ابواب البخاری۔ میں آخر شیخ ہاذا من اسہل ابواب البخاری، یہ تو بخاری کا سب سے آسان ترجمہ الباب ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو کبھی پوری پڑھائی نہیں، تو ایک میں آخر ہے کہنے لگے کیف؟ میں نے کہا امام بخاری بھول گئے، سوکھی گل۔ امام بخاری کوئی نبی تو ہے نہیں کہ نہ بھولے، تو ترجمہ الباب کا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو امام بخاری کی اپنی نکتہ چینی ہے، اس پہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو حدیث کا متن ہے
وہ آپ کے سینے میں اترے، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ میں نے قراءتاً مولانا محمد عبداللہ رائے پوری رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے، انہوں نے مولانا یاسین صاحب، اور انہوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ سے۔ تو انہوں نے محمود الحسن صاحب سے، انہوں نے محمد قاسم صاحب سے، انہوں نے عبد الغنی صاحب سے، انہوں نے محمد اسحاق صاحب سے، انہوں نے عبد العزیز صاحب سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب سے۔ تو 10واں واسطہ ہے شاہ ولی اللہ میرے لیے قراءت۔ مولانا زہر گل رحمہ اللہ سے جب میں اجازت لی تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر آپ کی سند عالی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس وقت ہلکا نہ سمجھیں۔ مولانا زہر گل صاحب اور مولانا شاہ الہند صرف ایک واسطے سے بیچ میں محمد عبداللہ بھی نکل گئے، خیر محمد بھی نکل گئے، اور یاسین بھی نکل گئے، 3 واسطے نکل گئے۔ تو طارق جمیل، زہر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، 8ویں آئے ابو طاہر مدنی، ابراہیم قرطی، احمد الرشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الرملی، زین الدین زکریہ الانصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابن حجر جن کی فتح الباری ہے، اور ہمارے جو ہیں احناف کے ان کی علامہ عینی، یہ دونوں مصر میں رہتے تھے۔ یہ جو بڑی بڑی بن گئی ہے نا، یہ مقابلے میں بنی ہے۔ تو جیسے تاجر نہیں آپس میں مقابلہ کرتے، تو علماء کے بھی مقابلے ہوتے تھے، تو وہ مقابلے میں دونوں بزرگوں کی آپس میں نوک جھونک بھی چلتی تھی۔ مقابلہ میں ابن حجر کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح، اور علامہ عینی کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح۔ دونوں ایک ہی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے، بادشاہ نے بنوائی مسجد، اس کا مینار گر گیا، تو وہ دیکھنے گئے، تو ابن حجر نے ٹانٹ لگائی، اصابت العین فسقط، علامہ عینی نظر، بادشاہ سلامت، اس کو بد نظری ہو گئی ہے تو یہ گر گیا ہے۔ تو عینی کہاں رک سکتے تھے، کہنے لگے کانت الاحجار فاصلہ فسقطت، پتھر بڑے گندے تھے تو وہ گر گیا۔ تو ابن حجر الاسقلانی، تو احمد بن ابراہیم التنوخی، احمد ابی طالب الحجاج، حسین بن مبارک الزبیدی، عام طور پر زبیدی پڑھتے ہیں، یہ زبید ہے، قبیلہ یمن کا قبیلہ ہے۔ اس میں ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، عمرو بن مادی کرب الزبیدی، اتنے بڑے شاہ سوار تھے، قادسیہ کی جنگ میں زخمی ہو کر گرے، تو ایک ایرانی گھوڑے پہ قریب سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی، اس پورا زور لایا کہ گھوڑا دم چھڑا جائے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، نہیں چھڑا سکا، اخیر وہ گھوڑا چھڑ کے نہ سکا، تو اس کی دم کھینچ کے پیچھے لائے اور اس پہ سوار ہو کے پھر لڑنے لگ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ تو ابن حجر الاسقلانی، احمد بن ابی طالب الحجاج، اور ابراہیم التنوخی، اور حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عبد عیسیٰ الحروی،
عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف بن مطر الفربری. یہ جو نسخہ پڑا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے لکھی بخاری. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے سن کر لکھی، لیکن جو نسخہ اللہ کی طرف سے عام ہوا وہ فربری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عام ہوا. اور فربری سے آپ کہیں گے وَبِهِ قَالَ. ابھی آپ نے کہا وَبِهِ قَالَ، یہ بِهِ قَالَ میں اتنے بِهِ ہیں، تو اس سے اب آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تو یہ میری کیا اس کو کہتے ہیں سفارشات جمیلیہ میں سے ہے کہ امام شافعی کا جو مذہب ہے نا کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا، وہ اس لفظ کی وجہ سے زیادہ صحیح ہے. نوا جو ہوتا ہے، نوا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دورے چپڑ گئے تو نوا دا بھی نہیں پتہ. نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، نوا گٹھلی. تو گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں آتا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، تھوڑا سا تو مولوی بن کے بھی کھاوا نہ ہوتا میں مولوی ہاں کوئی نہیں. تو نوات جو ہے وہ گٹھلی ہے، اور گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا، تو نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا. لیکن اصول جو فقہ ہیں اس میں ہیں مصالح مرسلہ، کہ لوگوں کے عمومی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر نیت کے عمل وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ساتھ ثواب نہیں ملتا. تو لیکن مجھے امام شافعی کی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ نیت کے بغیر عمل وجود